تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو دو بڑے موٹے تازے سینگوں والے سفید و سیاہ مخلوط رنگت والے چت قبریں اور خصی دمبے خریدتے۔ فذبح احدهما عن امته لمن شهد لله بالتوحید وشهد له بالبلاغ، بس ان میں سے ایک کو اپنی امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے ذبح فرماتے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینے کی گواہی دیتا ہوں۔ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا اور شیخ البانی نے صحیح ابن ماجہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی کیسے ہوا کرتی تھیں، تو انہوں نے فرمایا، كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اہل بیتہ، کہ ایک شخص اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، جس سے وہ کھاتے بھی اور دوسروں کو بھی کھلاتے، حَتَّى تَبَاهَ النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى، یہاں تک کہ لوگوں نے باہم فخر کرنا شروع کر دیا، تو پھر ان کا حال یہ ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی ایک دوسرے پر فخر و بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ایک سے زیادہ قربانیاں کر کے دکھاتے۔ اسے الترمذی نے روایت کیا اور شیخ البانی نے صحیح الترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ کے فتوے کا مفہوم ہے کہ گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی بھی کفایت کرتی ہے، البتہ بغیر فخر و مقابلے کی نیت کے اگر ایک سے زائد بھی کی جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے فتوے کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں، سنت پر اکتفا بہتر ہے، کثرت عمل سے سنت کی پابندی زیادہ بہتر ہے، البتہ زیادہ کرنے والا گنہگار نہیں۔